ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان شمع جمال ضیاء محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال مبارک ہوتا حضرت امام حسین پاک کی عمر 7-8 سال تھی، یعنی بالکل چھوٹے تھے، لیکن ان کی روایتیں بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جایا کرتے، پھر چلے جایا کرتے. چھوٹے بچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی گودی میں بٹھا لیا اور داڑھی سے کھیلنے لگے. ہاں، بل حسین فی ہجرہ وہو یلاعبہ، وہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو حضور السلام نے ان کو فرمایا، ایک پیارے صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جابر بن عبداللہ کا تعارف تو آپ کو ہے، میں پھر یاد کروا دیتا ہوں اگر آپ کو بھول گیا ہے تو. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خندق میں آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کی تھی خندق کے اندر. اور خندق میں جب دعوت کی تو 1400 صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، 1400 صحابہ کرام. تو ان سب کو کھانا بھی، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کھانا تناول فرمایا. اور پھر پہلے پوچھا بچے بھی اپنے لے آؤ، تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ بچے تو کھیلنے گئے ہوئے ہیں، توجہ حضور پاک کی نہیں ہے تو کھانا کھا لیں. بچوں نے ایک نے ذبح کیا بھائی کو، دوسرا چھت سے گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا. دونوں بچے نہیں تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچے لاؤ، کہنے لگا جی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. فرمایا ان کی لاشیں لے آؤ. تو ٹوکرا لا کے سامنے رکھ دیا. اور یہ برکت الہند شیخ الشیوخ اور محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ شریف میں درج فرمایا ہے. تو نبی پاک اسلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، تو وہ بچے زندہ ہو گئے. آپ نے تو یہاں اختلاف کیا ہوا ہے نا کہ وہ بچے زندہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ بات چھوڑ دیں آپ. میں دکھاتا ہوں، ایک مئی مکہ شریف سے مدینہ پاک آئی تو اس کا سارا نقصان ہو گیا. ایک بیٹا تھا جوان، وہ بھی فوت ہو گیا. تو حضور پاک السلام سے عرض گزار ہوئی میرے بچے کو نا غسل دے رہے ہیں، غسل میت جو دیتے ہیں وہی دے رہے ہیں. تو میں نے بچے کو نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم تھا، مر گیا. اس نے کہا جی میں مر تو گیا، میں مکے والوں کو جا کے یا بتاؤں گے میرا بیٹا مروا کے آ گئی، میں مجھ سے تو نہیں ہو سکتا یہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے بچے کے پاؤں کی تلیوں کو ہاتھ لگا کے کہے مولا یہ تو دیکھ میں آئی کس مصطفیٰ کے پاس ہوں، بس میرا نام لے دینا. تو مائی کہتی ہے میں نے ایسے تلیوں کو ہاتھ لگایا تھا، حضور کے نام نے زندہ کر دیا. سرکار کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ نا جی، حضور کا نام ہی زندہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج
ماننے پہ آ جائیں تو جناب بڑے بڑے پیران عظام کو مانتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام بھی لیتے ہیں. یہ باقاعدہ تاریخ چشت کتاب جو لکھی ہے مولوی زکریا ہے ان کا، زکریا، جس کی فضائل اعمال تبلیغی نصاب میں شامل ہے، درس دیتے ہیں گھر گھر میں جا کے. مولوی زکریا ان کا جو ہے اس نے لکھی ہے. اس میں خواجہ غریب نواز کا اس نے ذکر کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. اور طریقہ کار کیا ہے بھی؟ دستک دیں، کلمہ پڑھو جی، دوسرے دروازے پہ جی کلمہ پڑھو جی، تیسرے پہ جی کلمہ پڑھو جی. وہ جو کلمہ پڑھانے والے ہیں مسجد میں آ کے کلمہ تو نہیں پڑھتے، وہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے. جب نماز کا سلام پھرتا ہے افضل ذکر لا الہ پڑھتے ہیں تو جناب وہ کلمے سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. بھئی ادھر دعوت دی ہے ادھر پھر گئے. حالانکہ گھر پہ جا کے ایسے کلمہ پڑھانا سنت سے ثابت نہیں ہے. نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرنا سنت سے ثابت ہے. اور آپ بھی سنی ہوتے جا رہے ہیں. اپنے اندر کرنٹ پیدا کرو، سن نہیں ہونا. ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم یتیم تھوڑی ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ نبی پاک اسلام کے صحابہ کرام اتنی بلند آواز میں ذکر کرتے کہ گھروں میں پتہ چل جاتا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے. اتنی بلند آواز. اور جی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے جی، نماز خلل. بھائی خلل کا تمہیں پتہ ہے، نبی پاک کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا. جب سنت سے ثابت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر، بخاری مسلم دونوں اس کے راوی ہیں. اور باقاعدہ محدثین نے باب باندھا ہے، باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب. اور میں لفظ دکھاتا ہوں، جب سلام پھرتا وہ یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ. جب سلام پھرتا نماز کا تو نبی پاک اسلام بلند آواز میں فرماتے لا الہ الا اللہ. تو ذکر خود حضور سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے، مشکات المصابیح نے پورا باب باندھا، اس کے تحت حدیثیں لے آئے ہیں. یہاں ماننے سے انکاری ہو گئے. ویسے بدعت بدعت بدعت، یہ سنت کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہ سنت کیوں چھوڑی ہوئی ہے بھائی؟ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سند، میں مدینہ پاک میں تھا، نہیں مکہ شریف میں تھا، تو مجھے ہندوستان کے کچھ لوگ ملے، تو پاکستانی کے ذہن میں ہوتا نا نقشہ سا ایک. تو میں نے کہا یار بس تم لوگ بڑے اچھے ہو لیکن ہندوستان مرد آباد ہے. ایسے میں نے کہہ دیا. وہ ناراض ہو گئے. اور ان میں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ بھی تھے. 2002 کی بات کر رہا ہوں میں، جب میں حج پہ گیا تھا. تو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے مفتی مجیب اشرف صاحب، جنہوں نے مجھے اجازت خلافت وہیں پہ عطا فرمائی حرم شریف کے اندر بیٹھ کر. تو وہ فرمانے لگے نہیں مولانا صاحب آپ نے جملہ غلط کہہ دیا ہے. میں نے کہا حضور میں نے ہندو کو برا کہا ہے؟ آپ تو الحمدللہ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ تو بریلی شریف ہمارے امام احمد رضا ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہندوستان ان کا نہیں ہے، سلطان الہند غریب نواز ہے. سلطان الہند غریب نواز ہے. اور جو ان کی کیا برکت ہوگی؟ تو نعمت اللہ شاہ ولی لکھ گئے اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی صورت یہ ہو جائے گی، ایک چھوٹا سا گاؤں بن جائے گا، باقی سارے مسلمانوں کے پاس آ جائے گا. ایک وقت آئے گا ویزا بھی ختم ہوگا، ہم غریب نواز کے مزار پہ بھی جائیں گے، مجدد پاک کے مزار پہ بھی جائیں گے، اور امام احمد رضا بریلوی کے پاس بھی جائیں گے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جائیں گے. تو یہ سارے بزرگ ہمارے وہاں موجود ہیں. ہاں انشاءاللہ. تو غریب نواز کی آج میں نے کہا کہتے دیکھو ہندو ہے، سکھ ہے، گرنتھ کوئی بلا بھی ہے، جب غریب نواز کے روزے پیدا سر جھکا دینا ہے. غریب نواز کی بادشاہی ہے وہاں پہ، سلطان الہند ہے غریب نواز، سلطان الہند ہے رحمہ اللہ. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تشریف لے گئے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو فرمایا اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، میں نے ولایت ہندوستان تجھ کو عطا کی، ہندوستان کے سلطان تم ہو. اور یہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے آپ کی شان پر، شان سیدنا سلطان الہند. اس میں ساری آپ کی جو تعلیمات ہیں، کرامات ہیں، آپ کی حیات پاک ہے، سارے گوشے ہم لے آئے الحمدللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں بادشاہی عطا فرمائی ان کو. تو بشارت کہاں سے ملی؟ گنبد خضرا سے. تو زندہ مانتے ہیں. پھر اس غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے لیے جملے کہنا او جی
وہ جڑے مر گئے نے قبراں وچ وہ تے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جڑے قبراں وچ من چلے گئے نے وہ ختم ہو گئے۔ اچھا جی میں کہ تینوں ہن پتہ لگا ہے، تینوں ہن پتہ لگا ہے قبراں نے کچھ نہیں کر سکتے۔ غریب نواز کدھر ٹرے؟ مدینے پاک دوں سیدھا بغداد شریف غوث اعظم دی بارگاہ وچ مامو جان سناب دے تے آکھیا جی مینوں مامو جان مبارک ہوئے، مینوں سرکار نے ہندوستان دی بادشاہی عطا فرماتی ہے۔ فرمایا بیٹا ہندوستان ضرور جاویں لیکن پہلے لاہور جا، اتنے ایک شیر بیٹھا ہی، وہ داتا گنج بچ حجویری ہے ہی۔ مشرک شرم نہیں آتی؟ ہم شیر کو تو تب ہوتا کہ اللہ کی قبر ہوتی، تمہارا عقل کام چھوڑ گیا ہے۔ ہم قبر میں جا کے شرک کا توڑ کرتے ہیں کہ اللہ کو موت نہیں آتی، یہ مر گئے اللہ کے پیارے، پھر اس کے بعد برزخی زندگی کے اندر موجود ہیں، قبر میں زندہ بھی ہیں۔ چلو ہم کہیں تو پھر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی آپ کا پیر کہہ دے، وہ کہتا میں داتا صاحب کے دربار کے اوپر گیا تو میں نے سر نیچے کیا نا، دیکھا تو تخت لگا ہوا ہے، سامنے ملائکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ چلو یہ میں بات کر رہا ہوں تمہارے مولوی صاحب کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، امام حسین اور واقعہ کربلا، امام حسین اور واقعہ کربلا، اس میں لکھا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی میں ایک نقشبندی بزرگ کے ساتھ رہتا رہا ہوں ایک عرصے تک، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ ان کو کشف قبور تھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ حضرت داتا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگے جی امام حسین کے بارے میں اپنا پہلے اظہار خیال کرو، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ امام حسین پاک کا سر انور جب لے کر وہ گئے تھے، رستے میں ایک راہب کے گھر اس نے سر مبارک آپ کا رکھا تھا، تو سر مبارک سے نور کی کرنیں، وہ بھی اس کے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو چند ٹگے دا ملا تے تو جناب امام حسین دے تحقیق پہ کرنا ہے، شرم کر بے غیرتا۔ جب حضور نے فرمایا میرا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، بات ختم ہو گئی بس، اور فرمایا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، جو پائے فل ینصر ہو، میرے بیٹے کی مدد کرے، بات ختم ہو گئی۔ ظالم پہ جنت حرام ہے، اور سرکار خود ان کا خون بوتل میں جمع کر کے تشریف لائے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خاتون ہے، نقاب پوش ہے، جھاڑو دے رہی کربلا کے میدان میں۔ تو انہوں نے پوچھا، بابا فرید فرماتے ہم نے پوچھا پھر اماں جان کون ہو؟ فرمایا میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، اس لیے جھاڑو دے رہی ہوں کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں یہاں شہید ہوگا، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ بھائی یہ تحقیقیں بات کی ہیں بھائی، تو کیوں مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا جی یہاں سر انور سے لے کر آسمان تک نور تھا رات کو میں نے دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا جی وہ نور میں نے وہاں دیکھا تھا، یہاں جب میں پاکستان میں آیا تو داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا داتا صاحب کے مزار سے لے کر آسمان تک نور کی لڑی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ پی رہے ہیں سب کے سب، پیتے رہیں گے سب کے سب، جرعہ جرعہ فیض من کاسل کرامی گنج بخش۔ اور داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے، داتا کے بھی روزے پہ ہے انوار مدینہ۔ اچھا بات رکھنا، داتا کا وہ کرنٹ پہندا ہے، کرنٹ پہندا ہے، یہ داتا کہتے ہیں کرنٹ، اور میں کہ نہ لے گا کرنٹ پیا کیوں تینوں؟ یہ داتا کہتا ہے۔ میں کہ جی مولانا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان، مولانا طارق جمیل، مولانا فلان، سب کا نام لیتے ہو نا، مولانا کہتے ہو نا؟ ہاں۔ میں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھو، انت مولانا، ادھر رب کو مولانا کہا، ادھر اپنے مولوی کو مولانا کہا ہے۔ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے تم شرک کر رہے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو تم مشرک ہو۔ اور میں داتا ثابت ہونا قرآن پاک سے کرتا ہوں، صحیح بخاری سے کرتا ہوں، صحیح بخاری سے، آگے نہیں جاتا، مسلم کی طرف بھی نہیں جاتا، صحیح بخاری سے۔ کتاب اللقطہ کے اندر امام بخاری نے لکھا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز گمی ہو، گری ہوئی ہو تو اٹھا لینا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کا اونٹ گما ہوا ہو تو اس کو بھی پکڑ لیں، گم جاتا نا۔ فرمایا نہ، اونٹ کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ ما ہداؤہا، اس کے ساتھ اس کا جوتا بھی ہے۔ اونٹ کو جوتے کی کڑی لوڑے بھائی، وہ سقا ہوا، وہ دینا تو مشکیزہ بھی ہے، ایڈا وڈا پیٹ ہے، پانی بھری پھردا ہے، پینا پھردا ہے۔ جا ربہا، جب اس کا رب آئے گا اپنا لے لے گا۔ تو قرآن پاک نے کیا کرا ہے؟ فرمایا حدیث پاک میں کیا ہے؟ جا ربہا، سورہ یوسف سے بتاتا ہوں 7 جگہ مقامات، سورہ یوسف پاک دکھاتا ہوں میں آپ کو، ہاں جی قرآن پاک سے بھی، تاکہ حدیث کو کوئی ضعیف نہ کہہ دے فٹافٹ۔ جا ربہا، رب کا معنی کیا فرمایا؟ مالک۔ تو اگر مالک کو، عام مجازی مالک کو رب کہہ سکتے ہیں تو داتا صاحب کو داتا صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے؟
میں انہوں کیا، میں نے کہنے لگا جی نہیں کہنا، میں کہ نہیں کہنا جی، تو دس کی کہیے، تو دس کی کہیے، تو دس بول نہ کی کہیے. کہنے لگا جی علی کبو، علی حجبیری. میں کہ علی بھی اللہ کا نام ہے. سورہ آیت الکرسی پڑھو، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی علی، داتا بھی علی، مولا علی. کس پاسو بچیں گا تو میں کہ کھیڈا بنائیاں نے تسی دین مطلب بدیچہ اطفال بنایا، جس طرح مرضی چاہو تسی بنا منو، توڑ موڑی جاؤ تسی بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف اٹھاؤ نا، آپ نے بادشاہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا انہو ربی احسن مسوا، میرا بادشاہ جو ہے وہ میرا رب ہے، مربی ہے، مجھے پالنے والا ہے. ربی میرا رب. بتاؤ شرک ہوا؟ ہم تو سجدہ حرام کہتے ہیں، لیکن میں دکھاتا ہوں، اور کتاب بھی ان کی، اپنی کتاب بھی نہیں دکھاتا. میں کتابیں میں نہیں لیا آج. میں یہ جو میرا بیٹا ہے نا آصف صاحب فریدی، یہ کہتا ہے جی کتابیں تھوڑی کم رکھیں، دل نو ہول پہنتا ہے. میں کہا اچھا جی میں زبانی دس دو جی، میں زبانی حوالہ بتا دیتا ہوں، لیکن کتاب موجود ہے، یہ بات نہیں ہے. کتابیں موجود ہیں. تو بکھرے موتی کتاب کا نام ہے. وہ لکھتے ہیں ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ میں نبی پاک کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں. خواب دیکھا، خواب. کتاب آپ کی ہے، مشکات المصابیح میں لکھا ہے، میں سب کتابیں دکھاتا ہوں آپ کو. تو نبی پاک کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر، اور اس نے جو باب باندھا ہے نا، جو اس نے باب باندھا ہے کتاب والے نے، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اس نے باب باندھا ہے وہ صحابی جن کو عرش سے بڑھ کر افضل جگہ پہ سجدہ کرنے کی سعادت ملی. سرکار لیٹ گئے، ایسے حضور لیٹ گئے، فرمایا صدق رؤیا کا، جیسے خواب ویکھیا ویسے کر. بتاؤ نا کون سی باتیں تم کر رہے ہو؟ کون سا تم نے عقیدہ اپنایا؟ مجھے بتاؤ نا صحیح یار. نہو ربی فرما رہے ہیں. بہرحال داتا صاحب کے مزار پہ آپ تشریف لائے، حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ، اور آگے پڑھنا شروع کر دیا. انہیں یہ نہیں آخیا ابھی وہ مر گئے نہ. قرآن کہتا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ کافر قبر والے تو مایوس ہو گئے. حضور اسی مایوس ہو جائیے، فرمایا نا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو صحیحوال والے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہ جب بارگاہ رسول کے اندر گیا نا، جاریوں پاک کے سامنے جب میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا قبر کی زیارت تو نہیں ہوتی، کیونکہ قبر مبارک جو ہے وہ تو اس دیوار کے اندر ہے، جو شیشہ پلائی دیوار ہے اس کے اندر ہے، تو قبر کی زیارت تو نہیں ہوتی، تو شفاعت ہمیں نہیں ملے گی. کہتے فوراً بارگاہ رسول سے جواب ملا، فرمایا جو میری بارگاہ میں آ گیا اس کی شفاعت، یہی بارگاہ میں آنا زیارت ہے، دیکھنا نہیں. تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اور آج بھی روضہ پاک رسول اللہ کا جو دروازہ کھلتا ہے اس پہ جو تالا لگا ہے وہ پڑھے جا کے آپ اس کو. یہ تو بدعقیدت تم نبی پھیلائی ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، وہ پیارے حبیب وہ ہیں کہ ہر مشکل حالات میں اس حبیب السلام کی بارگاہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، شفاعت طلب کی جاتی ہے. اچھا شفاعت کیا کرو گے جی؟ رسول اللہ کو نہ مانگو، رسول اللہ کو نہ مانگو جی، رسول اللہ کو مانا جائز کو نہیں، وہ نہیں جی اللہ کو اللہ کو اللہ کو. میں کہ جی اچھا ہون تے اللہ نظر نہیں نہ آ رہا، ہون تے اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت دن اللہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیدار ہوگا رب العالمین کا نا. اچھا تو اللہ کا کہ میری بارگاہ جاؤ، پھر ساڑھے کس بارگاہ جان گے؟ رب دے ہوں دیاں، رب نو تک دیاں. صحابہ رب تھا، ہے، رہے گا، ابتدا انتہا سے اللہ پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. سرکار جب موجود تھے تو نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام گئے تو یہ عقیدہ لے کے گئے تھے اللہ نہیں ہے، موجود ہے اللہ. حضور کے پاس پھر کیوں گئے آنکھ لے کے؟ اور سرکار نے نہیں فرمایا میں نہیں جوڑ سکتا، میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو، اللہ کے پاس لے کے جاؤ. نہیں، آپ نے فرمایا دو گلا نہیں، یا تے اکھ لے لے تے یا جنت لے لے، سودا انج کر. تے صحابی آکھن گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ نہ اکھ میرے کہن تے دے دیو تے جنت اپنے کہن تے دے دیو.
دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اچھا، جس بندے نے سرکار کا روضہ دیکھا، وہ بندے خضرا جنتی ہے کہ نہیں؟ ایمان کے حال میں دیکھا جنتی ہے۔ جیڑا اتو روضہ ویکھے، باہروں کھلو کے جالیاں ویکھے، سلام بھرے، وہ تے جنتی ہے، تے جیڑا نہ لیٹیا پیا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر دے بارے کی کہنا ہے؟ وہ آج بھی اس بلندی تے نے جنہوں عرش دی بلندی بھی جھک کے سلام کر دی ہے۔ تینوں سمجھدا کیا؟ تو کی جانے سمجھ جانی؟ تینوں کی پتا ہوئے؟ تو غریب نواز آ کے داتا صاحب دے روزے تے بیٹھ گئے، نہیں پتا چلے بھی وہ فوت ہو گئے، فلان ہو گیا، نہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ میاں صاحب شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، مریدہ نے کہا جی داتا صاحب جانے ہیں، فرمایا آ جاؤ۔ تانگے دے بیٹھے تھے، پارٹی اترے۔ اچھا ایک نسل اور بھی نکلی جائے، اور نہ مراد نسل دا کم دیکھو، ایک نسل اور نکلی شیطان دی، وہ شیطان دی نسل کہنی ہے بھی داتا صاحب مزار تے ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی بادشاہی قلعے وچ ہے۔ میں کہ جی غریب نواز کتنے آئے سن، تے بابا فرید کتنے آئے سن، تے میاں صاحب کتنے آئے سن، تے تیرا ابا اشرف تھانوی کتنے آئے جی؟ سارے اس جگہ دے آئے، تو بھی کھانا ہو جائے کوئی تھکیا ہو کوئی بندہ، ایک دہات بندہ تو ایویں اختلاف۔ بلکہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ دستر نہیں ہے یہاں پہ، تو محترم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا چالے دربار داتا صاحب، میں جا کے آواز نہ کر جواب نہ میری توڑ نہ دیں۔ تو کی سمجھا؟ تو میاں صاحب بیٹھے دربار سے کہنے لگا جی واہ، دربار ایڈا بڑا ہے، مسجد چھوٹی چاہیے۔ پرانی مسجد مبارک چھوٹی سی نا، مسجد چھوٹی سی نا، دیوار سے پیچھے کا نہیں پتا نہیں، فلانا کا نہیں پتا نہیں، اور میں کیا رسول اللہ تے گل نہ کر چمیڑی جی ایتھے تھلے کرو۔ جدو لوگوں نے کیا جی قبلہ ٹھیک نہیں، تو داتا صاحب نے کھڑے کو دکھایا قبلہ کہ نہیں تھوں۔ داتا خود چاہے تے پوری کائنات ویکھ لوے، اگر چاہے تے پوری کائنات نو قبلہ دکھا دے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا میں کہا نہیں حضرت صاحب پتہ کی ہے؟ میں کہا جی کی؟ وہ جی داتا دا مانا ہونا دینے والا، اسی دے گلے خود پیسے پانے ہیں، اسی دے کے آنے ہیں۔ میں کہ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے دینے والا۔ میں کہ مسجد کے گلے میں کون ڈالتا ہے پیسے؟ جو جواب تیرا وہی جب ہمارا ہوگا، بات کر میں کہ یہاں پہ ہمارے اچرا سینٹر میں، یہ رحمان سینٹر ہے نا اچرا کے اندر، رحمان سینٹر، وہاں پہ وہ آئے نا وہ جماعت اڑو والے لوگ، جی کشمیر کے لیے چندہ دو جی، چندہ دو، چندہ دو، جو ساڑھا منڈا جا حاجی تلا سے پہ گیا، وہ آگے لگا گل سنو، یہ گل نہیں کر رہی کیوں؟ انہیں کہا جی خود کہنا رب کو منگو سی رب ہے، تو حیا نہیں آتی ہے کہ نکلو، تھی خود کہتے ہو رب کو منگو بندے کو نہ منگو، میں رب منیا تو نکل تو۔ ہم اس کی عطا سے داتا صاحب مانگتے ہیں، ہم اس کی عطا سے پیاروں سے بھی مانگتے ہیں، اس کی عطا سے، یہ بھی اس کی عطا کا ذریعہ ہے۔ اور سرکار نے پھر صاحب نے خود فرمایا یا ربیعت السال، مانگ کی منگنا ہے جو تیرا دل چاہے مانگ۔ منگنا کہتے کولے اللہ کو، میرے کو مانگ۔ اچھا میں شر خدا نظر آ رہے کہ نہیں آ رہا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تے جنت وچ یہی چاہنا کہ تہاڈا بسترا پانی تے وضو تے مسواک تے خدمت کرم ہے تے تہاڈی قربت رواں۔ فرمایا اے مل گئی اگلی گل کر، اب غیر ذالک کوئی اور مانگ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا دے دیتا ہے اور گل کر۔ فرمایا یا رسول اللہ بس کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو یہ شعر طرز میں سنا دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو ہی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو ہی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے میرے آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے
میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے آقا تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ میرا دامن بھر گیا، میں نے لوڈ ہی نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ نے آخر لگا جی او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بیٹا نہیں دے سکتے بیٹی، میں کیا پترا بیٹی بیٹا وڈا ہے کہ جنت وڈی ہے؟ جب تو جنت دیتی تھی باقی کڑی رہ گئی ہے، کسی منگیا ہوئے نہ دیتے ہوئے تو سرکار دی گل کرتے غوث پاک کو لائی آخر لگے میرے بچے کو نہیں، آپ نے فرمایا لوہے محفوظ دے، اولاد ہی کو نہیں، بی بی جا، بی بی بڑی سیانی تھی، آخر لگی کہ لوہے محفوظ لکھی ہونی میں اتنے کی لینا ہی اتنے میں کی لینا ہی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر چلو ایک بیٹا ہی، 2 3 4 5 6 7، غیب تو آواز آئی تسی کیا 7 اسی عطا کر دیتے نے۔ اگر غوث سے زبان نکلے 7 بیٹے مل جائے میں رسول اللہ کچھ نہ دے سکیں۔ انس باغ جی ماں آئی نہ دیا کیا کیا میرے بچے ویسے اولادی دعا کرو تو مال دی بھی دعا کرو، سال میں 2 باری باغ پھل دینا سی، 2 باری، ایک باری پھل دینا ہے۔ آج جدید سائنس بھی پاویں آ گئی ہے، پھل ودیا نہیں، حالے سائنس پیچھے، حالے سائنس پیچھے۔ جتنے سانو قرآن لے جانا چاہتا ہے زرعی یونیورسٹی وہاں پہ نہیں پہنچ سکی، یہ زراعت ناکام ہے۔ آپ قرآن اٹھاؤ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں بو دیا جائے، پھر اس میں سے بالی نکلتی ہے، اس پہ 7 بالیاں لگتی ہیں سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مجھے دکھاؤ کہاں سٹا ہے جو 100 دانے والا ہے؟ ابھی تک اس گرد راہ کو نہیں پہنچ سکے، تو ہم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سرکار کے بارے میں اونچی ذات ہے تو گل نہیں کرنی، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ، حضور حضور نے بس۔ انس میں مالک ماں کہنی جی 200 بچے میرے بیٹے دے ہوئے، 200 بچے میرے بیٹے دے ہوئے، جدو سرکار نے دعا فرمائی، جدو میرا بیٹا دنیا تو جان لگا 99 بچے زندہ سن۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ۔ اور بھی اچھا صحابی حضور کو گئے، اے دسو قیامت میں رب نظر آ رہا ہوئے گا، پھر اللہ کل کیوں نہیں جا رہے بندے سارے؟ اللہ ہی نہیں روک رہا، اللہ بھی نہیں روک رہا، کدھر جا رہے ہو؟ مشرک بن رہے ہو، نبی پاک کے دربار میں جا کے مشرک بن رہے ہو۔ آدھا فرماتے نہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا۔ اور امام حسن فرماتے ہیں ہم بھی محشر میں خوب دیکھیں گے، ہم بھی محشر میں خوب دیکھیں گے، نجدی ان سے التجا نہ کرے، نجدی اور ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ رب نظر آ رہا ہے، رب نے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں۔ اچھا ایک بات اور کر دوں، شفاعت کبریٰ یعنی ابھی شفاعت نہیں ہونی، دروازے سب کے بند کر دیے، نبیوں کے رسولوں کے اولو العزم رسولوں کے بند کر دیے۔ مالک باقی وہ تو نبی ہیں نا، رسول ہیں، ان کے دروازے تو کھلے ہو، فرمایا نہیں سب دروازوں سے ہو کر در مصطفیٰ پہ آئیں، سارے دروازے پھر کے میرے حبیب کے پاس آئیں۔ میں خدا یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں خدا کہتا ہوں جب تک میرے محبوب کو راضی نہیں کرتے سال تو ہوتا وشپا تو شپا، محبوب منگے گا میں دیا گا، دفع ہو جاؤ۔ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، کون سی تم نے توحید بنائی ہوئی ہے بھائی؟ رسول سے مانگنا شرک ہے، یہ توحید ہے؟ پھر میدان محشر میں رسول اللہ کے پاس نہ جانا، وہاں تو گئے ہوئے نا،
وہاں تو گئے ہوئے ہیں. اور یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. ایک بزرگ آنسر تھے نا جی، نہ تو دربار بوڑھے جی خطاب کرتے ہیں، یہ شعر پڑھتے بڑا مزہ آتا تھا. وہ تو ساتھ نا اشارے بھی کرتے تھے، قہر و غضب کن کے لیے ہے، بسترے والے فلان والے ایسے کرتے تھے. بل بڑا مزہ ان کا، مجھے ان کا وہ طرز تکلم یاد بھی آ گیا. وہ کہتے تھے یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں، داتا صاحب کے چاہنے والوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، اور غریب نواز کے چاہنے والوں، امام احمد رضا کے چاہنے والوں، مجدد پاک کے چاہنے والوں، حضرت مولا علی کے چاہنے والوں، حضرت صدیق اکبر کے چاہنے والوں، اور غازی علم الدین شہید کے چاہنے والوں، ملک ممتاز حسن قادری شہید کے چاہنے والوں، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. یہ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ جو اللہ والے تھے ان کو پتہ نہیں تھا، غریب نواز تھے نہ پہنچے داتا حضور. ایک برات سی ہندوؤں کی پہنچی، اگر نہیں مدینے جانا ہے، داتا صاحب کھڑے سن. آپ نے فرمایا اللہ لوکا سانو کو مدینہ نہ پتہ ہے. تو کھڑے، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. فرمایا سانو کو مدینہ نہ پتہ ہے، انہیں اس سے مدینہ پہنچا دو. آپ نے اشارہ کیا سامنے گنبد خضرا. ساری برات نے جب حضور دا روضہ ویکھیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. فرمایا ہو جاؤ شہر جا رہے. بڑے کلمے پڑھائے نہیں جناب، گھر گھر جا کے بڑے بوئے کھڑکائے نہیں. کنے مسلمان کیتے نہیں؟ سارے کراڑ کے جانے کہڑا مسلمان کیتے تو؟ ایک کراڑوں مسلمان کر کے تو لے آیا نا اتوں، کراڑوں مسلمان کر کے لے آیا باہروں مانچسٹر تو انہوں اپنے اتم خانے جا کے جمع کیتا، انہوں وہ ختنہ کیتا پہلے. حالانکہ بوڑھے بندے ختنہ نہیں اسلام میں، یہ بھی کل ذہن نشین رکھو، بہیائی ہے. اس کا ختنہ بھی کیا ساتھ میں. پھر اس کو جناب قرآن پاک سکھایا، وہ عربی سے جناب انگریزی ٹرانسلیٹ کی ایک بندے کو سکھایا. وہ پڑھتا 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 قرآن پاک کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ کون ہے بھئی؟ یہ پلک جھپکن تو پہلے تخت لے آیا ہے 1500 میل دور، ایڈا بڑا تخت چک کس طرح ہے؟ وہ بندہ کون سی؟ کوئی تواڈے وچ بندہ ہے؟ وہ کیا کہنا کلمے والا کہتا جی دین کی بات کرو، اس کو چھوڑو، یہ باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں اللہ کے بندو، ان باتوں کا کوئی اس دین میں دخل نہیں ہے، بس دین نماز کا نام ہے. میں کہ اگر نماز کا نام ہے تو مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز. اگر دین جان کا نام ہے، صدیق اکبر اپنی جان پہ بھی گزر گئے. اور اگر دین آپ یہ کہیں کہ حرام چیز بندہ کھا کے اپنی جان بچا لے، تو بشر بن برا نے تو وہ زہر بھی کھا لیا تھا حضور کے لیے. کون سا دین، کیڑا دین نہیں پھرنا ہے؟ میں اقبال کو پوچھا، اقبال لوگ بڑے بستر چکی پھردنے تھے، بڑے معاملات کرتے پھردنے، تو دین کی ہے؟ انہوں نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش راک دہی معوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابولا بیس. حضور تک پہنچ جا، سارا دین حضور کی ذات ہے. بس حضور یہ دین ہے. یہ جس طرح سورج کی ٹکیا ہوتی ہے، یہ کائنات جتنی روشنی ہے حضور کی ہے. آسان لفظوں میں دین بتا دوں، آسان لفظوں میں، بالکل عام فہم لفظوں میں. دین یہ ہے جو نبی پاک السلام کے چہرے سے چمک نکلی اور مومن کے دل کو منور کر گئی، یہ دین ہے. اور آسان کر دوں، حضور کی زلف منبری سے نکلی ہوئی خوشبو جس نے کائنات کو مہکا دیا، یہ دین ہے. اقبال کہتا ہے وہ کسی کو دیکھتے رہنا. بھائی میں پوچھتا ہوں صحیح بخاری میں امام نماز پڑھا رہے تو انہیں پتہ ہے میں فاتحہ پڑھے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پتہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں سرکار زور نماز پڑھاتے میں دیکھا حضور فاتحہ پڑھ رہے سن. میں کہ اللہ کے بندے ہو، جب نماز پڑھتے ہیں سجدہ کو دیکھتے ہیں، آپ نے کیسے دیکھا؟ فرمایا میں نے سرکار کی داڑھی کو دیکھا ہل رہی تھی.
نماز کے اندر ہی بخاری میں آئے اوپر ہاتھ کیا آپ نے پھر نیچے ہاتھ کر لیا. کتاب الکسوف اٹھاؤ بخاری خود اٹھاؤ کتاب الکسوف پھر نیچے کر لے یا رسول اللہ اوپر ہاتھ کیا تھا فرمایا جنت میں دیکھا لگے ہوئے خوشے تھے میں نے پکڑ لیا اگر توڑتا لاکال تم کھاتے رہتے کبھی ختم ہی نہ ہوتے. اچھا ایک بندہ میں ٹکریا ہو ایسا کرار سی وہ کہتا نہیں وہ ہاتھ تے پہنچ گیا لیکن توڑا دا اختیار کو نہیں سی نا جی مولوی صاحب میں کہ وہ بھی ہے سی میں کھانا کہنے کتنے میں کہ سبل الہدی والرشاد امام صالح لکھے رحمۃ اللہ علیہ سیدہ خدیجہ پاک آئی ہیں سرکار کو تو نبی پاک السلام نے اس نے خوشہ پکڑیا ہاتھ تے رکھ کے ایک ایک انگور کھلانے گیا. اچھا بیوی کو جو کھلا دے وہ بیوی کا مرید ہوتا ہے وہ رن مرید ہوتا ہے یہاں سیکھ لو یار کتنے غلط جملے تم نے استعمال کر لی سنت کے لیے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں سرکار میرے منہ کے اندر لقمہ اور حضور نے فرمایا صدقے کے اندر یہ بھی ہے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں دینا یہ بھی صدقہ ہے. تم بیوی کو گھر کا کوڑا سمجھتے ہو بھائی. اور نبی پاک اسلام جب کھانا تناول فرماتے تو فرماتے عائشہ پانی پی لو آپ پیتی اور عائشہ اتنی پاک ہے جہاں حضور کے عائشہ کے ہونٹ لگتے ہیں حضور وہیں ہونٹ رکھ کے پیتے ہیں. اور عائشہ اتنی پاک ہے جو ناپاک ہو ناپاک کے گھر فرشتے اور بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. آج جا کے دیکھو نا بابا جبریل کہاں لگا ہوا ہے مدینہ پاک میں بابا جبریل کہاں پہ ہے بتاؤ مجھے جا کے نا. اما عائشہ کے گھر کے باہر ہے. 17 فروری کو انشاءاللہ 17 فروری کو بعد نماز فجر حضور کی ساری اولاد کا ذکر خیر ہوگا. حضور پاک کے 3 بیٹوں کا ذکر بھی ہوگا 4 بیٹیوں کا بھی 4 بیٹیوں کے اولاد پاک کا بھی انشاءاللہ. اور یہ پہلی کانفرنس ہے میں نے اپنی حیات میں نہیں دیکھی کسی نے دیکھی تو بتا دے مجھے. یہ ہاں جی ایک پہلی کانفرنس ہے جس میں سرکار پاک اسلام کی ساری اولاد کا ذکر ہے اور سارے نواسیوں کا بھی ذکر ہے صاحب. ہاں جی تو انشاءاللہ 17 فروری کو انشاءاللہ تعالی بعد نماز ہاں اسی مسجد میں بعد نماز فجر انشاءاللہ اور عظیم لنگر کا اہتمام بھی ہوگا. لنگر اولاد رسول الحمدللہ ساری اولاد کے نوکر ہے بابا. یار آج مجھے تھوڑی بات بتائیں یہاں کچھ سید بادشاہ آ جائے تو بڑے بڑے بندے اپنے جنہوں طاقت نو پروٹوکول کو ارادہ نہیں یا شاہ جی نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے ایسے ہے نا. آپ اور میں سادات کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ صحابہ یہ تو من گھڑت کہانیاں سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں پیروں نے مولویوں نے ذاکروں نے ملاؤں نے لڑایا ہوا آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. رحماء بینہم آپس میں رحیم و کریم. تو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو وہ بندہ لے کے آیا انہوں نے کہا جی وہ جرا تخت لیا انہوں نے کہا دین کہنوں کہنے ہو بھائی قرآن نہیں تو قرآن دین ہی دور کی ہے. انہوں نے کہا تو گمراہ کر دے گا بندے سارے نپو بھائی چکو انہوں تو گمراہ کر دے گا تو چکو انہوں لے چلو. انہیں جناب بٹھایا انہوں گڈی تو باغ جنات فلانی جگہ تے شاہی قلعہ سارے پھرائے وہ تو دماغ گھوم جاوے انہوں ہی گل بار بار انگریز سی وہ تو دماغ میں نکتہ بیٹھ گیا کہتا وہ تخت کیسے لایا تھا حدیث ضعیف ہے قرآن بھی ضعیف ہے اور وہ یہ پکی بات ہے وہ نبی نہیں ہے آصف بن برقیہ نبی نہیں ہے ولی. اور میرے استاد مکرم قبلہ بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے فرمایا بھائی جو کام حضرت آصف بن برقیہ تو لے رہے سن وہ سلیمان پاک خود نہیں کر سکتے سن پھر خود کیوں نہیں کیتا. آپ نے فرمایا دسیا ہے کہ ولی کو مدد طلب کرنا نبی دی سنت ہے. اے شانہ نے انہیں بیان کرنے چاہتے ہیں تسی حضور دی محبت کر رہے دلیں چو نہ محبت رسول سب کچھ ہے. اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور محبت عیب نظر آنا ہے خدا نہ خاصا کسی جگہ کسی کا دل فٹ ہو گیا اس کو سارے گھر والے کہتے ہیں او لڑکی کا کل چھوٹا جا ہے اتنا بیاہ نہ کر یہ تو خاندان پیڑا ہے وہ فلانا ہے یہ ہے وہ کہنا نہیں معیشت دار ہی ہے گل مک گئی. اس نے کان میں مندری ڈالی ہوئی ہے کہتا نہیں وہ یار جس بچے کے ساتھ تم اس کو بھائی بنایا ہوا ہے وہ کاڑا ہے کہتا نہیں وہ تو بڑا زندہ باد بندہ ہے بھائی. جتھے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ جتھے دل لگے اتھے عیب نظر نہ آوے جدو محبوب ہوئے بے عیب اتھے کیوں عیب نظر آوے. حضرت جی ایک گل ہو بھی کراں
وہ جڑا بابا بیٹھا نا کرسی سے سب تو آخر رومال والا اے فون کر کے نا مینوں اکثر ہی کہی دینا جی اے تھوڑا جہا نا جی تو یہ رزق جو ہے نا رزق صحابی آئے یا رسول اللہ رزق وسیع ہو جاوے وسیع بڑے پیسے بہتے پیسے آمن آقا کریم علیہ السلام نے نسخہ بتایا چھوٹا سا نسخہ ہے نبوی نسخہ ہے لے لیں وہ کیا سرکار نے فرمایا ہر وقت بوضو رہا کر تیرا رزق وسیع ہو جائے گا اور یہ تو ٹینشن ہے نا ٹینشن میں جادو ہو گیا کوئی شے نہیں ہوتی بوضو رہو جادو نہیں ہوئے گا بوضو رہو دعا قبول ہوئے گی یہ تو بوضو بیٹھے ہوگے اذان ہوگی مسجد ہی آ جانا پھر وہ بہانہ نہیں بنے گا نا بھی وضو نہیں کیتا جی فلاں نہیں کیتا جی اے نہیں کیتا جی او نہیں کیتا یہ تو گل نہیں نا جی عشق تو اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں نا جی اور دنیا مک جانی ہے آج نہ کل مک جانی ہے رہنے لگے دنیا مک جانی ہے اور آپ نے فرمایا جب دنیا کا اختتام پذیر ہوگی اس وقت کعبے کا حج نہیں ہوگا اس کی نشانیوں میں سے مسجدیں ویران ہو جائیں گی کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا اور ایک حبشی کالے رنگ کا آئے گا اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ پتلی پتلی ہوں گی وہ کعبے کے ایک اینٹ اٹھا کے گرائے گا بتاؤ نا یہ سارے جو جتنے بھی اسباب بن رہے ہیں نا یہ سارے وہ کرونا آ گیا تے پھر جناب میں کورونا آ گیا تے پتہ نہیں فلانا آ گیا جی ہوں اگلا جڑا ہے وہ علاج ہی کوئی نہیں آگے استغفر اللہ اگلا جڑا پان لگے نے ساڈے ملبہ اس ملبے کا علاج ہی کوئی نہیں آگے میں کہ علاج ساڈے کو موجود ہے آج لکھ رہا علاج اپنے کو کسی نو کرونا ہویا پیا میں کرونا ہویا پیا تے تسی جناب کلونجی تھوڑی جی لے کے قہوہ بنا کے پی لو تے 7 باری سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے پڑھ کے پانی دم کر کے پیو کرونا ختم چھوٹا جہا علاج حضور نے فرمایا موت سوا کلونجی وچ ہر بیماری دی شفا ہے تے ویکسین موجود ہے قیامت تک جڑی بیماری بھی کڈو ویکسین حضور دے گئے نے اور فاتحہ ہر بیماری پر شفا ہے تے 7 باری پڑھو تے 7 خیراں اے چھوٹے موٹے اے چیزاں انہاں کو ڈرے نہ کرو گھبرایا نہ کرو فلان ہو گیا یہ ہو گیا غریب نواز خواجہ غریب نواز تے او انہوں لے کے کدے اتھے دربار تو گزرے جدوں نہ کہندے اے کی ہے کہندے اے کی ہے اے جتھے کبوتر بیٹھے نے تو لوگ جناب روئی جا رہے ہیں کی ہے وہ کہندے شرک دا بہت بڑا اڈا ہے اڈا ہے میں کہ جڑے بزرگ ہیں انہوں نے مسیتاں بنائیاں انہوں نے 90 لاکھ دا پیر غریب نواز وہ شرک اڈے تے آیا سی اپنا پیر بھی تو نہیں مانا اس کو وہ شرک اڈے کے اوپر آیا تھا معاذ اللہ تو جناب وہ انہوں نے کہا میں نے اتار دے بہرحال میں شرک اڈے دیکھے اس بدبو آتی ہے گند ہوتا ہے خرابہ ہوتا ہے کہتا ہے تو کہنے لگا جی میں تے جانا ہے انہوں نے کہا چل نکل چھڑ جان چھوڑ دو نکل چھڑ جان چھوڑ اس کو آپ نے اس کا جسم نکالا تھا جی قبر سے خان جی اس انگریز کا جسم جب یہ کمپلیکس بنا تھا اس کا دفنانے والے آپ ہیں وہ 2-3 ساتھی آپ تھے نا اور ایک اس کے بھائی جو ہے کراچی میں بھی ہے اس کا ایک بھائی اس کا کراچی میں بھی ہے نا تو داتا صاحب کے اندر اس کا مزار مبارک آپ جا کے پوچھ لیں وہاں تہ خانے میں بتا دیں گے آپ کو فلاں جگہ بھی یہ مزار مبارک ہے اس بزرگ کا تو ہاں جی اچھا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تشریف لائے نا جی داتا صاحب 5ویں آیت شروع کرتے انہیں تو بھائی داتا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے نا جی تو داتا صاحب آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ او داتا پیا سنیا تو داتا ہے تو ناشتہ کرا دے ناشتہ کرا دے وہ بندہ بیٹھا جی غریب نواز چکی جگہ کہنے لگا کی کرنے ناشتہ بولے کی کرنا ہے وہ آخر لگا جو کرا دیں داتا صاحب اصل میں بیٹھ گئے اس طرح بزرگوں نے ہاتھ چکے اس طرح سامنے لے کے برتن رکھے پیرشیاں پیالے تے روٹی تے پراٹھے بنے تو رون لگ پیو کی ہو رہا ہے انہیں کہ میرے گھروں ہے کھانا یہ مانچسٹر میرے گھر میں جو کھانا پکیا وہی ہے برتن میرے گھر دے نے یہ پراٹھے میرے گھروں چک لیا سارا کیتا تسی کی ہے انہیں کہ لپیٹا تا ماریا تو کہنا سی وہ ولی طاقت کنج لے آیا ہے داتا دی کلی دے بیٹھا فقیر دی طاقت ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو داتا صاحب بیٹھے رہے آپ غریب نواز تے میاں صاحب بھی آئے جدو پارٹی آئے نا تے مرید نال سن چٹے سفید کپڑے والے جفی پائی انہوں نے جفی پا کے دے پھر چلے گا داتا صاحب نہیں جاندے فرمایا جنوں ملن جانا سی وہ آ کے مل گئے نے اے سارے بزرگ ایسن سارے بزرگ ایسن رحمت اللہ علیہ تے بیٹھے تے پڑھتے جا رہے ہیں غریب نواز پڑھتے جا رہے ہیں داتا صاحب بیٹھ کے نا تے آواز نہ آئی جدو چلا مکمل ہوا تو رو پے میں انہیں محنت کی ہے تے کوئی بھی جواب نہیں چلا ناکام ہو گیا داتا صاحب بولے میرے پتر رونا کیوں ہے آخر لگا جی میں تے آواز فرمایا تیری آواز وچ حسین پاک دا سوز سی جب تو قرآن پڑھیا نا
تو میں کہ اگر میں بولیا تو یہ چپ ہو جائے گا تو قرآن تو پڑھی گیا میں سنی گیا تو پڑھی گیا میں سنی گیا تو پڑھی گیا میں سنی گیا اس وجہ تو جا تو میرے نانا پاک نے عطا فرمائی نہیں ہندوستان سلطنت جا تو اتنے کھولو کی فرمایا گنج بخشے فیض عالم لا کے سارا کامل آرا گنج بخشی آپ کی مشہور ہے ہم پہ کرم کرم کروا کرم یا گنج بخش یا گنج بخش یا داتا آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم. اچھا آپ کو پیا جی کو آئی نا غریب نواز کو مائی آخر لگے جی میرا بچہ نے پھڑ کے لے گئے نے تو انہوں نے پھانسی دیتی ہے. غریب نواز تشریف لے گئے اور میں ہوں آخر لگے زندہ کرو آپ نے چھڑی مارے تھلے آ جائے بچے نے گلے پھندا اتارا نیچے آ گیا کہتا میں زندہ ہوں میں مر گیا تھا پھر زندہ ہوں. غریب نواز اگر چاہے تو مردہ زندہ ہو جاوے تو سرکار نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. سب تو قیمتی چیز کی ہے داتا کی جاتا ہے قیمتی چیز کی ہے سب تو ایمان 90 لاکھ دا پیر بھی داتا جا کے جھک جاوے تو پھر بھی شیطانی کرے تو گئے. نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا جی نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہ غریب نواز چاہے نگاہ ہمارے 90 لاکھ کو کلمہ دے دے غریب نواز کی نگاہ 90 لاکھ کو اسلام دے دے اور نبی کے چاہنے سے کچھ نہ ہو اپنا خیال کر تو وما علیہ الا البلاغ.